السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے حج کے فضائل اور فوائد سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ حج کا وقت بالکل قریب ہے، اور حج یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت اور استطاعت رکھے۔ اور حج کے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں۔ انہی فضائل اور فوائد میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ حج یہ سب سے افضل اعمال اور سب سے بہتر نیکیوں میں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل اور بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ تو میرے دوستو، افضل اعمال میں سے، بہتر نیکیوں میں سے حج مبرور ہے، اور اسی طرح سے حج کے فضائل اور فوائد میں سے دوسری بات یا دوسری فضیلت یہ ہے کہ حج کا اجر و ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم بھی جہاد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے روایت ہے۔ اسی طرح سے حج کے فضائل اور فوائد میں سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، اور اس سے بہتر بدلہ کچھ ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر انعام کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو میرے دوستو، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، اور اس سے بہتر اور اس سے افضل انعام اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حج کے فضائل اور فوائد میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ حج یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے دوران اس نے رفث اور فسق نہیں کیا، رفث کے معنی ہوتا ہے شہوت کا کام یا لغو کا کام نہیں کیا، اور فسق یعنی گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی واپس لوٹے گا جیسے کہ اسے آج اس کے معنی
جنم. جیسے ایک معصوم بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے حج کرنے والا. اور اسی طرح سے سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران رفث اور فسق نہیں کیا، یعنی شہوت کا کام نہیں کیا اور گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، حج کرنا یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے حج کے فضائل اور فوائد میں سے 5ویں بات یہ ہے کہ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا یہ فقر و فاقہ، غربت و افلاس اور گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ. کثرت سے حج اور عمرہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی محتاجگی کو، فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید. کہ حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرو، یعنی پے در پہ لگاتار حج اور عمرہ کرو، کیونکہ کثرت کے ساتھ یا متابعت کے ساتھ یا سلسلہ وار حج اور عمرہ کرنا، اس سے فقر اور فاقہ مٹ جاتا ہے، اس سے محتاجگی دور ہوتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. گناہوں کو سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو کثرت سے حج اور عمرہ کرنا یہ گناہوں اور فقر اور محتاجگی سے نجات کا یا دوری کا ذریعہ. اور اسی طرح سے حج کے فضائل اور فوائد میں سے 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے. حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے وفود، اللہ کے مہمان. اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، مانگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ضرور عطا فرمایا. یعنی اگر وہ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تو میرے دوستو، یہ حج کے 6 فضائل ہیں، اور بھی دیگر فضائل ہیں، لیکن 6 فضائل آج آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.